الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور ایک بہترین کاروباری شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے حوالے ہیں آپ کے۔ ان کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو آپ دیکھیں گے تو وہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سوالات ہمارے پاس آج پھر بہت ہیں اور اللہ کریں گے سارے کے سارے اس پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ عبداللہ حسین ہے حیدرآباد سے، یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام ذکر اسم ذات پہ بہت زور دیتے ہیں اور اس سلسلے میں قرآن پاک سے آیات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لفظ ذکر کا مطلب کیا ہے اور کیا قرآن پاک جس ذکر کی بات کرتا ہے اس سے مراد ذکر اسم ذات ہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوئی۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ چلو لوگوں میں جستجو تو ہے، صحیح پوچھتے تو ہے۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کوئی یہ سوال کرے کہ سانس لینا کیوں ضروری ہے۔ اللہ اکبر، تو حیرت ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل، آپ راتوں کو اٹھ جایا کیجیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم۔ اور پھر فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ کے نے فرمایا جانتا ہوں کہ آپ دن بھر بڑی مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ کفار کو خطاب کرنا، ان کے طعنے سننا، ان کے پتھر کھانا، ان سے نازیبا کلمات سننا، دن بھر آپ کو بہت بڑی مشکل، آپ پورا دن بڑی برداشت کر کے، بڑی ہمت کر کے۔ یار مکے کے کافروں کو اللہ کا تصور دینا کوئی آسان کام تھا؟ تمہارے سارے بت بیکار ہیں، ناجائز ہیں، یہ بیکار پتھر ہیں، اللہ واحد لا شریک، یہ کہنا کسی بت پرست کو، اور پھر مکے کے اور قریش کے کفار کو، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بندوں کو یہ کہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ صحیح بات۔ فرمایا یہ بھی میں جانتا ہوں میرے محبوب کہ دن بھر آپ بڑی مشقت، لیکن رات کو اٹھ جائیں، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے کم کر لیں، کبھی بڑھا لیں۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب ہے کسی چیز کو یاد کرنا، دہرانا، بار بار اس کی تکرار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے رب کے ذاتی نام کا ذکر کریں اور اس طرح کریں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سوائے اللہ کی نام کے کوئی دنیا کی دوسری چیز آپ کو یاد نہ رہے۔ اللہ تبتل ہوتا ہے کلی طور پر منقطع ہو جانا، اور فرمایا تبتل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح سے دنیا سے کٹ جائیں جیسا کٹ جانے کا حق ہے۔ اب مجھے بتائیں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں، تمام انبیاء اور رسل میں، تمام فرشتوں میں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل درجہ محمد الرسول اللہ۔ بے شک۔
آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آدھی رات اٹھ کر اللہ کے نام کا ذکر کریں. سبحان اللہ. تو پھر سوچنا یہ پڑے گا کہ ذکر ہے کیا. ذکر اس میں ذات واحد ذریعہ ہے جس سے آپ اللہ سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں، اور اس کی جو تجلیات ذاتی ہیں وہ آپ کے قلب پہ آ سکتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن دیکھ لیتے ہیں. یہ کمال یہ ہے، جیسے احسان کی حدیث جبریل میں جب احسان کی تفصیل جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ احسان کیا، مل احسان ہو یا رسول اللہ، فرمایا احسان یہ ہے انت عبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو نہیں دیکھ رہا اللہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے کم از کم یہ یقین ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. اس یقین کو پانے کا راستہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے نام کا ذکر اس طرح کریں کہ کائنات کا کوئی پتہ نہ رہے، صرف ذکر کی طرف متوجہ ہے. اور کون مستثنا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ڈیفینیٹلی. اور پھر جہاں پر یہ اعتراف بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کام بہت کرتے ہیں، اس کا بھی اعتراف ہے، لیکن یہ کرنا ہے. لیکن دن بھر آپ کا بڑی مشکلوں میں گزرتا ہے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بہت مشکل میں آپ کا سارا دن بڑا ایسے لگتا ہے جیسے سالوں میں تبدیل ہو گیا کہ سالوں کی مشقت ایک دن میں آپ پر آپ پڑی ہے. سَبْحًا طَوِيلًا، بڑا لمبا دن بن جاتا ہے. لمبے دن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کئی دنوں کا کام ایک دن پہ آپ پڑے تو وہ کہتے ہیں یار آج تو دن گزرنے میں نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. کسی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو یار سوئی تو اسی رفتار سے گھنٹے تو گھڑی تو چل رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار ابھی تک آدھا ہی گھنٹہ گزرا، مر گیا ہوں میں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. تو فرمایا تو آپ کا دن تو طویل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے. پھر بھی راتوں کو اٹھ جائیں، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات، کبھی، اور کریں کیا؟ بس کو اسم ربک، اپنے رب کے ذاتی نام کی تکرار کریں، اور اتنی اللہ اللہ کریں کہ صرف اللہ رہ جائے دل میں، دماغ میں، کائنات سے آپ کٹ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں سمجھ سکتا کہ امت کا کوئی بندہ اس سے مستثنا ہو سکتا ہے. ہر امتی کو کرنا چاہیے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جائے، باوجود اس بلندی درجات کے. ایک ہوتا ہے نیکی سے ترقی درجات ہوتی ہے، یہ اور بات ہے. ایک کام سے معرفت الہی، اللہ کی پہچان آتی ہے، یہ اور بات ہے. میں آپ کا کام کرتا ہوں، آپ مجھے مزدوری دے دیتے ہیں، یہ اور بات ہے. میں ایک کام کرتا ہوں، آپ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھ سے ہنس کے ملتے ہیں، یہ اور بات ہے. نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں. اور اس میں تو حضرت جی پھر یہ جو اتنی سادہ سی بات ہے، تو یہ جتنے بھی ہمیں سوالات آتے ہیں کہ ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کہاں ثابت ہے کہاں نہیں ہے، تو یہ سارے سوالات پیچھے رہ جاتے ہیں. فضول مطلب یہ سب کم علمی، اور یہ سب کم علمی بھی ہے اور کم توجہی بھی ہے. کم توجہی بھی ہے. دنیا کا کوئی شگوفہ آپ کو کوئی چھوڑ دے کہ آپ یہ جو ہے نا یہ کام اس طرح کریں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی، تو لوگ دوائی کھا لیتے ہیں کہ جی میں نے یہ کھائی تھی، پتہ نہیں اس کو مرض کیا تھا، اس سے سن کے کھا لیتے ہیں، بعد میں مرض بڑھ جاتا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو وہ بھی کہتا ہے میرا بھی بڑھ گیا تھا. بحث والا علاج، بحث بیمار نے کہا اسے یہ کھلاؤ، جو کھلایا تو وہ مر گئی. تو نے کہا بیوقوف تو نے مجھے بتایا تھا تو میں نے کھلایا، میری اس نے کہا مر تو میری بھی گئی. بات ساری یہ ہے کہ یہ پوچھنا ہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نقصان دنیا کے معاملے میں تو کیوں نہیں کرتے. صحیح بات ہے، فوراً دوڑ پڑتے ہیں. تو بات پھر وہیں آتی ہے کہ آخرت کا یقین ہمیں کم ہے، اس کا وہ درجہ ہمیں حاصل نہیں کہ اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر کچھ کریں. بالکل صحیح. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین اگر آپ بھی ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیجیے اور ہمیں SMS کر دیں. آپ کے سوال ہم شامل کریں گے اس پروگرام میں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ فرما لیجیے almurshid313@hotmail.com. حضرت جی کرم الہی شاہ کوٹ سے ہیں.
یوم قیامت پہ ہم سب کو یقین ہے، پھر یہ یقین ہمارے کردار میں تبدیلی کیوں پیدا نہیں کرتا؟ جو بات یہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یقین کس طرح کا ہے۔ جو بات گزر چکی وہی ہے، صحیح۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ایک یقینی خبر ہے ہمارے پاس، ایک یقینی خبر ہے، ایک یقینی خبر ہے۔ صحیح۔ تو یقین کا وہ درجہ نہیں ہے جو حق الیقین پہ ہم نہیں ہے، اہل الیقین بھی نہیں ہے، عین الیقین بھی نہیں ہے، بالکل صحیح، یقین کا وہ درجہ نہیں ہے جو عمل پہ مجبور کر دے۔ صحیح صحیح۔ ایک سنی سنائی بات ہے، والدین سے بزرگوں سے سنی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، کوئی کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ نہ ہم نے قرآن سے پڑھا، اللہ، نہ ہم نے نبی کے وسلم کی حیات طیبہ پہ تحقیق کی، نہ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ میرا کوئی تعلق حضور سے ہے بھی کہ نہیں، اور نہ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم کیوں ہیں۔ کیوں ہے۔ تو جب یہ کچھ نہیں ہے تو پھر یہ عمل کو کیسے متاثر کرے؟ اللہ اکبر۔ آپ دنیاوی چیزیں دیکھ لیں جس پر آپ کو دنیا میں یقین ہو کہ یہ کام کرنے سے وہ فلاں چیز مل جائے گی، آپ بھاگ پڑتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ وہ یقین آخرت پر بھی ہو تو وہ عمل پہ بھی مجبور کر دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یقین کا وہ جو ایک ہمیں فکر حد ہونی کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو میرے رہا ہے؟ یقین میں کیا کمی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یقین ایمان ہی کا نام ہے۔ اور کامل ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے تو پھر ہی کردار بدلتا ہے۔ ایمان تو otherwise- جناب ایسی مزیدار چیز ہے کہ بندہ زندگی دنیا میں گزار رہا ہوتا ہے، بستا آخرت میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی بندے کی زندگی ایسی مزیدار ہو جاتی ہے کہ سانس اس ہوا میں لے رہا ہے، جی جنت میں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ زندگی کتنی گزاری ہے اس سے مطلب نہیں ہے، زندگی کیسی گزاری ہے اس سے مطلب ہے۔ تو یہ مطلب رکھنا چاہیے کہ کیسی گزاری ہے، تو وہ اگر ویسی گزار لی جائے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تو پھر زندگی میں بہت سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ ذوالفقار احمد تلونڈی موسیٰ خان، میت باری کے سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ میت ذاتی اور میت صفاتی میں کیا فرق ہے؟ اللہ اللہ اللہ، جو فرق ذات اور صفات میں ہے، ذات ذات ہے اور صفات صفات ہے، اور میت صفاتی اللہ کے ہر نیک بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک صنف ہے، ایک قسم ہے معیت کی، اور یہ صفاتی معیت، ادھر ذاتی معیت ہے، ادھر صفات ہے، یعنی بندہ محسنین میں سے ہے، اللہ کی ذاتی معیت اسے حاصل۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ بھائی تو ذاتی معیت آ گئی، بالکل مع صبر کرنے والا، جب تک صابرین میں ہے معیت ہے، اگر صابرین اس نے صبر چھوڑ دیا معیت ختم ہو۔ یعنی مخلوق کی طرف سے صفات ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ذات ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں جن کو ہمیشہ ہر حال میں معیت باری حاصل رہتی، لیکن وہاں نبی کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی صفات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون، فرعون تو آ گیا، آگے سمندر ہے، ہم پکڑے گئے، انہوں نے فرمایا ان معی ربی، میرا ان اللہ معی نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ، صفاتی نام لیا، ان معی ربی سیاد، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، راستہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا نبی کی ذات ہے۔ عام آدمی کو کی صفات ہوتی ہیں، میت ذاتی ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے، میت صفاتی ہوتی ہے۔ نبیوں میں ایک ہستی محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیوں میں آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے لوگوں، امتیوں میں ایک بندہ ابو بکر صدیق۔ یہ دو ہستیاں ہیں جن کی ذات کو معیت ذاتی حاصل۔ سبحان اللہ۔ غار ثور میں جو وحی آئی فرمایا گیا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طرف بھی دونوں ذاتیں ہیں، اس طرف بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو کائنات میں دو ہستیاں ہیں جنہیں دائمی معیت ہے، جن کی ذات کو معیت ذاتی حاصل۔
سبحان اللہ. انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. باقی دنیا میں انبیاء کو یقیناً میت ہر وقت حاصل ہوتی ہے، ان کی ذات کو میت صفاتی ہوتی ہے. بندے کی صفات کو میت ذاتی نصیب ہوتی ہے، صفات بدل جائیں تو ختم ہو. اب یہ جو ذات کو ذات ہے یہ نہ بدل سکتی ہے، نہ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ ٹوٹ سکتی ہے. آپ لاکھوں اعتراض کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، آپ لاکھوں الزام لگا دیں، لیکن آپ ابو بکر کی ذات کو تو نہیں بدل سکتے. تو ذات کو ذات کی میت حاصل ہے، پھر آپ کے اعتراض، پھر آپ کیسے اس میں اعتراض لگا سکتے ہیں. حضرت جی ایک ابھی اسی سوال کے جواب میں ان اللہ مع الصابرین کی بات ہو رہی تھی، صبر کی بات ہو رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کہیں صبر کے اوپر بات کی تھی لیکن پروگرام میں نہیں کی تھی، شاید پروگرام سے ہٹ کے کی تھی. میں بریک کے بعد جاننا چاہوں گا کہ اصل صبر کا مفہوم ہے کیا. ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر مشاہدین ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. ناظرین، وقفے میں جانے سے پہلے جو سوال تھا اس کے جواب میں کچھ باتیں ہو رہی تھی، جس میں صبر کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کا مفہوم حضرت صاحب سے جانا جائے. صبر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں آج کھانا نہیں ملا اور اس کی وجہ سے مطلب ہماری پہنچ میں ہی نہیں ہے، ہم باوجود اس کے کہ ہم نے کوشش کی اور ہم نہیں اس تک پہنچ سکے، تو اب نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، تو اب صبر کیا جائے. عام طور پر یہ صبر کا معنی لغوی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ گھوڑے کو پوری رفتار سے سرپٹ دوڑا رہے ہیں تو ایک جگہ آپ لگام کھینچ کے روک لیتے ہیں. صحیح. صبر کا معنی ہے کہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو یکدم روک لینا، اس حد سے آگے نہیں جانا. سبحان اللہ. یہ استعمال ہوا اطاعت الہی پر. صحیح. کہ آپ کا نفس جتنی خواہش بھی کرے، جتنا زور لگا لے، جہاں اللہ کی حد آ جائے آپ روک لیں. یہ صبر ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیے نا، یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں. اطاعت الہی کی حد عبور نہ کرنا، اس سے پہلے نفس کو اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے. تمام تر مسائل کے ہونے کے باوجود آپ کے پاس گھوڑا بھی ہے، آپ اس پر سوار بھی ہیں، سرپٹ دوڑ بھی رہا ہے، آگے لائن آ جاتی ہے، آپ کھینچ کے روک لیتے ہیں. آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام شریعت میں منع ہے، آپ رک جاتے. صبر ہے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روک لینے کا نام. سبحان اللہ. میں اصل میں ناظرین سے بھی یہ شیئر اسی لیے کرنا چاہ رہا تھا، مختلف چیزوں کے، مختلف لفظوں کے مفہوم بدل چکے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے غلط مفہوم کے پیچھے جا رہے ہیں، مفہوم کھو چکے ہیں. اب کسی کا جی والد مر گیا، میں نے صبر کر لیا، بلکہ صبر نہیں کرو گے تو اسے زندہ کیا کرو گے؟ بالکل صحیح بات. ہم نے مجبوری کے نام صبر رکھ لیا. کھانا نہیں ملا تو میں نے صبر، تو صبر نہیں کرو گے تو کرو گے کیا؟ چھت پھاڑ دو گے. صحیح بات ہے، وہ تو مجبوری ہے. جب کچھ نہ ہو سکے تو کچھ نہ کرنا، یہ صبر نہیں ہے. سب کچھ ہو سکتے ہوئے رک جانا صبر. وسائل ہوں اور کر سکتے ہوں نہ کرنا، اللہ کی عظمت سے ڈر کے نبی کی اتباع کے لیے رک جانا اس بات پر جہاں سے حضور نے روک دیا ہے، یہ صبر. کیونکہ عربی میں آپ تیز بھاگتے ہوئے گھوڑے کو یکدم جب روک لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں صبر. اور وہ ظاہر ہے کہ گھوڑے کو اگر آپ بھاگنے دیں تو وہ بھاگ رہا ہے، وہ آپ کراس بھی کر سکتے ہیں، اختیار میں بھی ہے، اس کی دوڑ بھی ہے، وہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کو روک لینا یہ صبر ہے کہ اس کو آپ نے روک لیا، اس حدود سے آگے نہیں جانے دیا. اسی طرح اپنے آپ کو حدود الہی پر روک لینا، اتباع رسالت پہ روک لینا. سبحان اللہ. یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ایسا کرنے کے اللہ ساتھ میں خود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے نا، اب یہاں پر مجھے اصل میں یہی چیزیں جو ہیں یہ ان پروگرامز کے اندر نہیں ملتی جو میں اکثر دیکھ کے تو کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کتنی سادہ سی اور آسان سی بات ہے
کہ بھائی اللہ تو پھر ساتھ ہوگا ہی جب آپ اس کے احکامات کی پیروی کریں گے، جب اس کے احکامات کو آپ بتلائیں گے، تو پھر تو وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجبوراً جو ہم نہیں کر سکے تو ہم نے صبر کیا تو وہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، مجبوری ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ ڈاکٹر فیاض احمد ہے ملتان سے، حضرت جی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کلمہ گو شخص کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اللہ کریم کے نزدیک وہ کس حد تک امت مسلمہ میں شمار ہوگا، کیونکہ بہرحال اس نے کلمہ تو پڑھا ہی ہے۔ یہ سوال تو آپ وہ پوچھ رہے ہیں جس کا اظہار قیامت کو ہوگا۔ صحیح، دنیا میں جو کلمہ پڑھتا ہے اسے کلمہ گو اور امتی شمار کیا جائے گا، اس پر وہی احکام ہوں گے جو باقی امت کے لیے۔ اب اس کے دل کا کیا حال تھا، اس نے دل سے پڑھا نہیں پڑھا، قبول ہوا نہیں ہوا، کس غرض سے پڑھا کیا ہوا، یہ فیصلے تو قیامت کو ہوں گے بھائی، وہاں ہر چیز کھل جائے گی، یہاں تو ہر چیز پردے میں ہے۔ صحیح بات ہے، اور کسی کے دل کا حال کسی کو معلوم نہیں، اور ہم جج بھی نہیں ہیں، جج بھی نہیں ہے، اور ہمیں اختیار بھی نہیں ہے۔ آسان سی بات ہے، بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے میرا اس پر ایمان ہے، اسے مسلمان ماننا پڑے گا، اس سے جو مسلمان کے حقوق ہیں وہ سارے حاصل ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا سبحان اللہ، آخرت کا فیصلہ ہو جانے اس کا۔ واجدہ قریشی کراچی سے، ایمان کی بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد بھی ایک ہے اور اس کی کمال بھی اور آخرت بھی ایک ہی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار۔ صحیح، آپ کو کتنا اعتبار ہے آپ کے ارشاد عالی؟ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں کہ محمد خان صاحب ہیں سرگودا سے، یہ کہتے ہیں کہ ذکر خفی میں لفظ اللہ اور ہو کو سانس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ ہر اندر جانے والی سانس کے ساتھ لفظ اللہ قلب میں اترے اور ہر باہر نکالی جانے والی سانس کے ساتھ ہو کی ضرب قلب کی گہرائیوں میں جا کر لگے۔ سوال یہ ہے کہ ذکر تو قلبی ہے، پھر اسے سانس کے ساتھ جوڑنے میں کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلق ذکر کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور ذکر اسم ذات کا بھی حکم ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور یہ حکم بھی ہے کہ اتنی شدت سے کرو کہ دنیا سے کٹ جاؤ، یہ تو پہلے بالکل۔ اب اس کے بعد ذکر کس طرح سے کیا جائے، چونکہ نماز روزے کی طرح نماز کا طریقہ مقرر ہے سنت میں، روزے کا طریقہ قرآن میں مقرر ہے، زکوٰۃ کا معیار مقرر، ذکر کا حکم دے کر کوئی طریقہ معین نہیں کیا گیا۔ صحیح، یعنی ذکر کا حکم ہے، ذکر کا حکم ہے لیکن وہ طریقہ متعین نہیں۔ اب ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، جو عمل شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ عملاً ذکر ہے، جو الفاظ تسبیح کے، درود کے، نیکی کی بات کے، سچ کے جو بولتے ہیں وہ زبانی ذکر ہے، لیکن مطلوب ذکر قلبی کی بھی وہ کیفیت ہے کہ کائنات سے منقطع ہو جائے۔ اب اس میں بزرگان دین نے مختلف طریقے ذکر کے بنائے، ہر ذکر کا طریقہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو وہ جائز ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، جس میں شرعی ممانعت نہ آتی ہو آپ کسی طرح کرتے ہیں، جائز ہے۔ اب یہ طریقہ جو انہوں نے لکھا ہے اسے پاس انفاس کہتے ہیں، ہر سانس کی نگاہداری۔ سبحان اللہ۔ تو وہ چونکہ اسے دل کی دھڑکن میں سمونا چاہتے ہیں، دل کی دھڑکن تک کا تعلق سانس کی آمد و شد سے ہے، دھڑکن بند ہو جائے سانس رک جائے گی، سانس روک دے دھڑکن بند ہو جائے گی، بے شک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو بزرگان دین نے پاس انفاس ایک طریقہ نکالا کہ ہر سانس میں اللہ بھی دل میں جائے، وہ خارج ہو اور اس کی چوٹ بھی دل ہی پر لگے، سبحان اللہ، کیونکہ دل مرکز ہے۔ تو سانس اور دل کا ناطہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر دونوں نہیں چل سکتے۔ تو اگر اس کو کر دیا جائے تو دل بھی دھڑکتا رہے گا، سانس بھی آتی جاتی رہے گی، اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا ذکر بھی جاری رہے گا، اور انسان سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، چل رہا ہو، جو مرضی کر رہا ہو تو ذکر اس میں۔ تو اس کو اس طرح جوڑ دیا گیا، اور اس طریقے کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی، اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بزرگان دین کی تصنیفات طریقہ ہے ذکر پر ہیں، جن میں پاس انفاس کی تفصیل بھی دی گئی ہے، وہاں سے تفصیل وہاں سے یہ تفصیل اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ میجر رحمت علی گجرات سے یہ کہتے ہیں جی شہید کا وجود کیوں خراب نہیں ہوتا؟ کیا یہ اس کی قربانی کا صلہ ہوتا ہے؟ یہ اسے خراب کرنا چاہتے
وجود کیوں قائم رہتا ہے؟ ڈسمنٹل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس میں روح ہے۔ سائنس نے جب روح کا یقین کیا تو اس کے پاس دلیل یہ تھی کہ کوئی چیز ہے جو نکل جاتی ہے تو یہ سارا ڈسمنٹل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بڑی دیر بعد آ کے کی انہوں نے، جب یہ سب سے پہلے آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ ہونا شروع ہوا۔ صحیح۔ تو مرنے والے کی آنکھ لے کر محفوظ رکھ لی گئی اور پھر کسی زندہ کو لگا دی گئی تو وہ دیکھنے لگی، تو وہاں سائنسدانوں نے کہا کہ یار آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت تھی، اگر ہم اسے پریزرو نہ کرتے تو یہ ڈسٹرائے ہو جاتی۔ کیوں ڈسٹرائے ہو جاتی؟ کیوں نہیں دیکھ رہی تھی؟ جب اس وجود کو لگائی تو یہ پھر کام کرنا، اس کا مطلب ہے اس وجود میں وہ کوئی چیز ہے جو اس میں نہیں رہی۔ بے شک، تو بالکل صحیح۔ یقیناً وہ چیز روح ہی ہے، صحیح، یعنی اس سے روح نکل گئی تو اس میں روح ہے۔ جب اس سے آنکھ لگائی تو آنکھ تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر دیکھنے لگ گئی۔ تو یہاں آ کر سائنس نے روح کا اقرار کیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جسم روح کے تعلق سے قائم رہتا ہے۔ تو شہید کی ہر بندے کا مرنے کے بعد روح کے ساتھ بدن کے ہر ذرے کا تعلق رہتا ہے، خواہ وہ جل جائے، مادے کی کسی صورت میں چلا جائے۔ دنیا میں دکھ بدن کو ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے روح کو تکلیف ایذا پہنچتی۔ صحیح۔ مرنے کے بعد برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے، ثواب یا عذاب روح کو ہوتا ہے، لیکن ہر ذرے بدن تک پہنچتا ہے جو کبھی اس کا حصہ رہ چکا۔ صحیح۔ شہید کی روح کا بدن سے اتنا تعلق رہتا ہے کہ وہ بدن ڈسمنٹل نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس کی قربانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اس کی شہادت کا نتیجہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ صحیح۔ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اگر وہ شہید ہے تو شہید ہے جو ہم ویسے ہی ڈکلیر، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا، ہمیں تو جو پھر کسی کو ہمارے ہم تو شہید کہہ دیتے ہیں اور کسی ہمارے کو تو ہم آج کل ہلاک کہہ گلی دیتے گلی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہلاک کون ہے اور شہید ہمارے کون تو ہے۔ آج کل گلی گلی شہید ہو رہے ہیں، جو بٹوا چھینتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اور ہم اسے بھی کہتے ہیں جی یہ چونکہ روزی کمانے نکلا تھا اس لیے یہ شہید ہو۔ احمد ندیم ہے جی راولپنڈی سے، وہ کہتے ہیں جی میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ تجلیات صفاتی بھی تو اللہ کریم کی تجلیات ہی ہیں، پھر تجلیات ذاتی کو تجلیات صفاتی سے الگ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھو، اللہ کی ذات ایک الگ حقیقت ہے، صحیح۔ اس کی صفات اس کی الگ حقیقت ہے۔ فرد ایک حقیقت ہے، اس کا عالم ہونا ایک اور حقیقت ہے، اس کا انکر ہونا ایک اور حقیقت ہے، اس کا واعظ ہونا ایک اور حقیقت ہے۔ تو یہ حقیقتیں اپنی جگہ قائم ہیں، یہ خلط ملط نہیں ہوتی۔ ذات اس کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، صفات بھی اس کی ذاتی ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں جو کبھی نہیں تھی، اب حاصل ہو گئی، اب ہے، کب نہیں رہے گی۔ اس کی ذات کو بھی دوام ہے، اس کی صفات کو بھی دوام، اس کی ذات بھی ابدی ہے، صفات بھی ابدی ہے، لیکن ذات اور صفات دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان ہونا ذات ہے، عالم ہونا صفت ہے۔ انسان ہونا ذات ہے، انجینئر ہونا ایک صفت ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، انہیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی آج کل جو ہمارے یہ حالات چل رہے ہیں کہ ایک طرف سے یہ تھوڑا سیاسی سوال میں اپنے پاس سے کرنے لگا ہوں، ایک طرف سے ایک پارٹی الزامات لگاتی ہے جی دھاندلی ہوئی ہے، دوسری کہتی ہے جی ہوئی ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں یہ وہ، اور تیسری جو اقتدار میں ہے وہ کہتی ہے جی کہ چلو جو بھی ہے اب چلنے دو۔ کس طرف جا رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں، کیا سلسلہ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو طریقے انتخاب ہیں ہمارے، اس میں دھاندلی کہاں نہیں ہوتی اور کب نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ بنگلہ دیش میں کچھ نہیں ہے، ساری اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا، اکیلا ایک جماعت نے الیکشن لڑ کے حکومت بنا لی۔ کوئی اس سے بھی بڑی دھاندلی کی مثال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ کے صدر کی دھاندلی کا سپریم کورٹ تک گیا، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ اب جو ہو گئے اس پر قناعت کرو، اسے ڈسٹرب نہ کرو۔ صحیح۔ بش کی دوسری ٹرم کا جی فیصلہ ہی سپریم کورٹ کی، امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ دیا کہ جو دھاندلی ہوئی ہے لیکن جو ہو گئے، گورنمنٹ بن گئی ہے، لیٹ اس کنٹینیو اٹ۔ صحیح۔
یہ تو انسان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، ان کی بنیاد اور جو سوچ ہے ان کے پیچھے وہی فراڈ پر ہے کہ اس طرح کر کے ہم جیت جائیں گے. یہ کہاں نہیں ہوتی. اور جو دھاندلی کا شور کر رہے ہیں ان کی کتنی سیٹوں پر نہیں ہوئی، جو انہوں نے جیتی ہیں ان میں کس پر دھاندلی نہیں ہے. صحیح. اگر اس کی پڑتال کریں تو وہاں بھی ملے گی. اس لیے میرے خیال میں جو ہو گیا ہے اس پر اگلے الیکشن کا انتظار کر لو، اگلے میں پھر آپ بھی زیادہ کر لینا. اس دفعہ آپ نے کم کر لی ہے. صحیح. یعنی کہ اس میں اچھا اس میں یہ تو جو اس وقت دیکھیں جی جو طریقہ اسلامی ہے وہ بڑا سادہ ہے کہ آپ نے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیبنٹ اور وہ کیبنٹ اور یہ وہ نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ ایک بندہ ذمہ دار ہونا چاہیے پورے ملک کے سارے امور کا. صحیح. ایک بندہ. اب وہ جو کابینہ بناتا ہے تو کابینہ اسے مشورے دے سکتی ہے، فیصلہ اسی ایک بندے کا ہوگا. صحیح. فیصلہ کابینہ یا کابینہ کے ووٹوں پر نہیں ہوگا. شورا جو ہے وہ مشورہ دے سکتی ہے امیر کو، لیکن فیصلے امیر کے ہوں گے. اور ایسا بندہ چنو جو پورے ملک کو چلانے کی استعداد رکھتا. اس کا طریقہ انتخاب یہ ہے جس طرح ابو بکر صدیق کا ہوا، فاروق اعظم کا ہوا، عثمان غنی کا ہوا، حضرت علی کا ہوا، کہ اکابرین امت ہر شعبے کے سنجیدہ اور سرکردہ لوگ کسی ایک بندے پہ متفق ہو جائیں کہ اس میں اہلیت ہے. جب وہ اسے نامزد کریں تو پھر پبلک پہ پیش کیا جائے کہ سب نے اس کو نامزد کیا ہے، تم اتفاق کرتے ہو. اگر لوگوں کی کثرت اتفاق کر لے تو ٹھیک ہے. بالکل صحیح. کسی حد تک امریکہ نے اس کو اپنایا ہے. یعنی ان کی پارٹی جو ہے، پہلے پارٹی میں لیڈر چنے جاتے ہیں 2-3، پھر پارٹی میں الیکشن ہوتا ہے، پارٹی رائے دیتی ہے کہ یہ نہیں اس کو آگے کیا جائے، پھر وہ جا کر ملکی الیکشن لڑتا ہے. صحیح. لیکن وہ بھی کسی حد تک ہے جو آپ پہلے فرما رہے ہیں کہ جو اکابرین ہیں اور جو وہ پارٹی کے معززین اسے چنتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، پھر وہ پارٹی پہ الیکشن میں 2-3 کو چن کر پیش کرتے ہیں. وہ 2 یا 3 بندے اپنی پارٹی کے چنتے ہیں، پھر پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں. بالکل. پھر ان میں سے جو جیت کر آتے ہیں پھر اسے الیکشن میں اتارتے ہیں. اسی طرح دوسری پارٹیاں بھی اپنے چن کے لاتی ہیں. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اسلامی طریقے کے قریب کر لیا ہے. تو ریسپانسیبل ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف دا امریکہ فار ہول امریکہ. بالکل صحیح. کہ نہیں؟ بالکل صحیح. فیصلے اسی کے. اور میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی مطالبات کیے بھی جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی جانب سے کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے آئندہ انتخابات کا، تو وہ بھی غلط ہے. بیسیکلی تو اس کو اگر سسٹم بنانا ہی ہے اور چینج ہی کرنا ہے تو پھر عین اسلامک قوانین کے مطابق اور گزارش یہ ہے جی اسلام سے تو اللہ ہمیں معاف کرے، وہ آر افریڈ آف اسلام. ہم اسلام کے نام سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ساری عیش و عشرت چھین لیں، اور یہ غلط سوچتے ہیں. اسلام عیش کرنے سے، آرام کرنے سے، اچھا کھانے سے منع نہیں کرتا. کرو عیش، کہتے ہیں دوسروں کا مال چھین کر اس پر عیش نہ کرو. بالکل صحیح. یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ یار مزہ تو اسی میں ہے جب کسی کا چھین کر اڑایا جائے، تو اس سے روکتا ہے. اپنا کما کے تو اڑانا وہ تو مشکل ہوتا ہے نا. مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو اسلام سے خواہ ڈرتے ہیں. اگر اس سسٹم میں بھی یہ جس حد تک کر سکتے ہیں دیانتداری کر لیں، لیکن چونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے اس میں خرابی رہے ہے. اور اگر بندوں کا تجویز، اسلام اللہ کا تجویز کردہ طریقے حیات ہے. یہ بندوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. بندے جو چیز بھی بناتے ہیں اس میں اپنی گنجائش رکھتے ہیں، کوئی داؤ پیچ رکھتے ہیں، بھئی اس میں یہ رہیں گے، اسے برداشت کرو. اصل ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے جی کہ ہر بندے کو جلدی ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں. کاش اتنا عمل اس اسلامی ریاست میں ہو جاتا تو یہ جنت نظیر بن جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ